دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتی ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، بچے بھی تھے میرے. تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھل ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. آپ شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا، اور ٹک ٹاک پہ صبح و شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی، بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا، لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے، جوان بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے، لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ احکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے، خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں، دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا، اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی, طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو. لیکن وہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا, ہماری مرضی کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتے دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے, آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے, الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, یا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا ارے وہ آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں کہاں گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا اوڑے بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار, میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہو گئی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا آپ نے. لیکن وہ خوش تھا. تو ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئے اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی یہ تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا, استاذ آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا, میرے ٹیچر آ جائے, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری انقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے, اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں. لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے, نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں, تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ
اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے, یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں, اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے, تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں, وہ علماء بتاتے رہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے, تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر, یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے, شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی, تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے, یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو, عورت منع کر دے, فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں, جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ باتوں کو گھما دیتے ہیں, سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں, تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف, چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے. بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں, تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق, مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت, اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی, اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے, بخار ہے اس کو, کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے, بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو, روٹی پکا رہی ہو, اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے, یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھئی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری